السلام علیکم جی، میرا نام تیمور اقبال ہے اور آج میں حلال فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے آفس میں موجود ہوں. میرے ساتھ اے ڈی صاحب واصف خان صاحب موجود ہیں. انہوں نے کچھ کارروائیاں کی ہیں. اس حوالے سے یہ انٹرویو اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تھوڑی سی اس حوالے سے عوام کے لیے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خریداری کرتے وقت. تو سر بتائیے گا یہ جو کارروائی آپ نے کی ہے کولڈ ڈرنکس کے حوالے سے ذرا اس کی تفصیل بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کا ٹیم میڈیا ایکسپریس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے موقف جانا. اس طرح بات ہے کہ ٹیم کچھ عرصے سے کام پہ لگی ہوئی تھی, مختلف بازاروں کو وزٹس کر رہے تھے, مختلف تحصیلوں کو وہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر انسپیکشنز کی جاتی ہے. تو چونکہ سی ایم صاحب کے گاؤں بھی ہے, ان کی ڈائریکشنز بھی ہیں, ڈی صاحب کی ڈائریکشنز ہیں, تو ڈپٹی ڈائریکٹر کی موجودگی میں ان کی زیر قیادت جو ہم نے وزٹس کیے ہیں, تو لوگوں کی یہاں پر جو ہے نا مختلف بازاروں میں کولڈ ڈرنک کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھیں. مختلف جو ہماری ٹیمز تھی وہ ریکور کر رہے تھے, بار بار ڈیلی بیسس پر وہ ریکور کر رہے تھے. تو ہم نے جانا کہ اس کو ہم نے پیچھے سے ختم کس طرح کرنا ہے. تو پھر ہم نے کیا جی کہ ہم یہ جو ان کے ٹریڈرز ہیں ان کے پیچھے ہم نے وزٹس کیے اور ان کی جو ہے نا باقاعدہ ہم نے انکوائری کی. جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا ان کے پاس ایکسپائر مال پڑا ہوا تھا. تو ہم نے جو ہے نا ان چیزوں کو موقع پر جو ہے نا نے حراست میں لیا اور ان کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا. اور مطلب یہ کہ ہم اس پر اور بھی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ انکشاف یہ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ماہ رمضان کے لیے ان لوگوں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں, جو کہ مطلب یہ کہ ان کو پھر اسٹاک رکھا ہوا تھا. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ کہ یہ پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنا بھی ہے یہ اسٹاک کو اپنی موجودگی میں مطلب یہ کہ ان کو ہم ضائع کر سکیں, اور تقریباً ہم نے ضائع بھی کر دیا. اور قانونی کارروائی اور بھی جاری ہے اور بھی انسپیکشن جاری ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ان پر ہم نے جرمانے وغیرہ بھی لگا لیے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک کولڈ ڈرنکس ایسی بھی ذکر ہو رہا تھا جس میں باقاعدہ کسی بھی کوئی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ مینشن ہی نہیں تھی, بنیادی طور پہ اس پہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جی پتہ چلے کہ یار یہ ایکسپائر ہے یا نہیں ہے. اس کا کیا, اس کے حوالے سے کیسے کارروائی کیا؟ بالکل جی, اس طرح ہوا کہ کچھ جب ہم انسپیکشنز کر رہے تھے, چیکنگ کر رہے تھے, تو اس میں ہمیں اس طرح بھی سامنے آیا کچھ ٹریڈرز کا. تو وہ جو ہے نا ان پہ ایکسپائری نہ مینوفیکچر ڈیٹ تھی نہ ایکسپائری ڈیٹ تھی. ایون ہم نے ان کو ریکور بھی کیا اور ان کو ہم نے اسی ٹائم ان اسپاٹ اس چیز جگہ کو سیل بھی کیا ہوا ہے, اور باقاعدہ ان پر ہم نے جرمانے بھی لگائے ہیں, اور وہ جتنی بھی اسٹاک تھی وہ ہم نے ان کو جو ہے نا اسی ٹائم جو ہے نا ضائع کر دیا. جی ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ انسپیکشن کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے, آپ فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ یوزلی حلال فوڈ سیفٹی اتھارٹی کو کمپلینٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, یا ان کو طریقہ کار پتہ نہیں, یا بہت سارے لوگوں کے پاس نمبرز بھی نہیں ہوتے. تو آپ کو کمپلینٹ کرنے کے لیے مطلب اگر کسی کو دودھ کے حوالے سے کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہے, کسی ایکسپائری کے حوالے سے کسی شہری نے نشاندہی کی ہے, تو وہ اپنی شناخت بتائے بغیر یا کسی بھی حوالے سے وہ آپ تک اپنی کمپلینٹ کیسے پہنچائے؟ دیکھیں اس طرح پہلے تقریباً یہ 1.5 سال پہلے ایک پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل جو ابھی تک جو ہے نا وہ فنکشنل ہے, اس کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے نا مختلف جو ہے نا کمپلینٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. ہم اس کو, کیونکہ کمپلینٹ کو ریزالو کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے, تو وہ اس کے حوالے سے بھی اس میں لوگوں کے نام بھی وغیرہ بھی ہڈن ہوتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا رازداری کے اسی غراض میں ان کا نام رکھا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ابھی جو ہے نا جو سی ایم صاحب نے ایک ڈائریکٹو لیے ہوئے ہیں جو اختیار کے نام سے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا مختلف کمپلینٹس آتی ہیں. تیسرے نمبر پر ہمارا سٹیزن پورٹل کا ایک اپنا سٹیزن پورٹل ہے حلال فوڈ اتھارٹی کا, جس پر وہ باقاعدہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے, ای میل کر سکتے ہیں, ایون فون کر سکتے ہیں. جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم جتنی بھی کمپلینٹس ہیں پہلے ان کو ریزالو کیا جائے.